راشد ایک مشہور فوٹوگرافر تھا جو پرانی خستہ حال اور ویران جگہوں کی تصویریں لینے کا خاص شوق رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان جگہوں کی تصویروں میں ایک الگ ہی کہانی چھپی ہوتی ہے، ایک ایسی داستان جو زمانے کے ساتھ بھلا دی گئی ہو مگر ہمیشہ ان کی خاموشی دیواروں میں گونجتی رہتی ہے۔ ایک دن اسے اپنے ایک دوست سے معلوم ہوا کہ شہر کے کنارے پر ایک پرانا شمشان گھاٹ ہے جو کئی دہائیوں سے بند پڑا ہوا ہے اور اب پراسرار اور خوفناک کہانیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں اور رات کے وقت وہاں سے سرگوشیوں، رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ راشد کو اس جگہ کی تصویریں لینے کا خیال آیا کیونکہ وہ ہمیشہ کچھ انوکھا اور غیر معمولی کرنے کی جستجو میں رہتا تھا۔ ایک سرد رات میں جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور پورا علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، راشد نے اپنے کیمرے اور ٹارچ اٹھائی اور شمشان گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ ویران تھا اور جوں وہ منزل کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، ماحول کی عجیب خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں جیسے کسی پوشیدہ بوجھ تلے جھکی ہوئی تھی اور ہوا بھی رکتی رکتی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس نے خود کو سمیٹ لیا ہو۔ راشد نے شمشان گھاٹ کے گیٹ کے پاس پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گیٹ پر پرانا زنگ آلودہ تالا لگا ہوا تھا مگر کسی نے اسے توڑا ہوا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہوا جہاں چاروں طرف راکھ اور جلی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا اور جگہ جگہ موجود پرانے جلے ہوئے تختوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی وحشت کی لہر دوڑ گئی۔ کیمرہ نکال کر اس نے تصویریں لینا شروع کی۔ ہر تصویر میں جیسے کچھ چھپا ہوا تھا، کچھ ایسا جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا مگر کیمرہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ ایک پرانی لکڑی کے تختے پر ہلکی سی روشنی چمک رہی تھی، جیسے کسی نے وہاں ایک دیا جلایا ہو۔ راشد نے ٹارچ کی روشنی اس جگہ پر ڈالی تو اسے زمین پر ایک پرانی تسبیح پڑی ہوئی ملی۔ یہ تسبیح بہت پرانی تھی، اس کے دانے زنگ آلود تھے مگر ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جو ہی راشد نے تسبیح کو ہاتھ میں اٹھایا، ایک سرد اور تیز ہوا چلنے لگی اور چاروں طرف کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر جب اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ایک سایہ اس کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی درخت کی شاخوں اور پتوں سے بنا ہوا وجود اس کے قریب آ رہا ہو۔ سایہ زمین سے اوپر اٹھ کر ہوا میں گردش کرنے لگا جیسے کوئی اسے چاروں طرف سے جکڑ رہا ہو۔ راشد کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کے ہاتھ سے کیمرہ گر گیا اور وہ پیچھے کی طرف قدم اٹھانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی وہ زمین پر پھسل گیا۔ اچانک ایک سرد کرخٹ آواز اس کے کانوں میں گونجی، تم نے اس مقدس جگہ کی بے حرمتی کی ہے، اب تمہارے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ راشد کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس نے خوف سے تسبیح پھینک دی مگر وہ اس کے سامنے زمین پر ہی پڑی تھی، جیسے کسی غیبی قوت نے اسے وہاں سے اٹھانے نہیں دیا۔ وہ تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کے قدم زمین میں دھنس رہے تھے، جیسے زمین خود اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ راشد نے پوری قوت سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی مگر اس کے قدم مسلسل زمین کے اندر دھس رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اسے محسوس ہوا کہ کوئی سرد سانس اس کے چہرے کے قریب آتی جا رہی ہے۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور شمشان گھاٹ بالکل ویسا ہی تھا جیسے رات میں تھا مگر اب وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی عجیب و غریب ہوا نہیں چل رہی تھی۔ جب اس نے کیمرہ اٹھایا وہاں سب کچھ غائب ہو گیا تھا، نہ تسبیح تھی،
نہ کچھ اور۔ وہاں اس کا کیمرہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کی آخری تصویر موجود تھی۔ جب اس نے کیمرہ اٹھا کر تصویر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تصویر میں ایک سایہ واضح طور پر اس کے پیچھے موجود تھا اور وہ بالکل اسی طرح کا تھا جیسے اس نے رات میں دیکھا تھا۔ راشد نے اس دن کے بعد کبھی دوبارہ کیمرہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ ویران جگہوں سے دور رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی خوفناک چیزیں دیکھی تھیں، مگر اس رات کے بعد وہ جان گیا تھا اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جن سے ہمیشہ دور ہی رہنا چاہیے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس رات شمشان گھاٹ پر کیا ہوا، مگر راشد کے چہرے پر ہمیشہ ایک خوف اور حیرانی کی جھاگ باقی رہی، جیسے وہ ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر چکا ہو جو عام لوگوں کے لیے محض ایک قصہ ہو، مگر اس کے لیے ایک زندہ حقیقت۔